اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلة وأتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلة وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وواعدنا موسیٰ اور وعدنا وعد یواعد باب مفاعلہ وعدہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنا۔ وعدنا وعدہ نا ہم نے وعدنا ہم نے وعدہ کیا لیا کیا ایک مطلب دونوں طرف سے نا، انہوں نے کیا اور آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی۔ وَوَعَدْنَا موسیٰ اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، کس چیز کا وعدہ کیا جی؟ ثلاثین ثلاثون کس کو کہتے ہیں جی؟ 30۔ یہ حالت نصب میں ثلاثون ثلاثین ثلاثین 30 کا وعدہ کیا۔ وعدنا موسیٰ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کس چیز کا جی؟ یا ہم نے وعدہ لیا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا بھی وعدہ لیا بھی کس چیز کا جی؟ 30 کا۔ یہ 30 کیا چیز ہے؟ آگے اس کی تمییز آ رہی ہے کہ یہ 30 کیا ہے۔ لیلہ تن کا کیا مطلب ہے؟ راتیں۔ یہ 30 کیا تھے؟ 30 راتیں تھیں۔ وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تو وعدہ کتنے دنوں کا تھا؟ 30 دنوں کا۔ اس سے پہلے بات کیا چل رہی ہے جی؟ کہ وہ پار چڑھ گئے نا، جب فرعونی غرق ہو گئے تو سامنے آ گیا مندر، تو وہ مندر کو دیکھ کے کہنے لگے کہ ایسا ایک بت ہمارے لیے بھی بنائیں، کچھ نظر تو آئے نا جی جس کی پوجا کریں۔
تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا اپنے پاس. کہاں پہ بلایا تھا جی؟ کوہ طور پر. ثلاثین لیلۃً 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا اور اتممنا، نا مطلب ہم نے. اتممنا ایک ہوتا ہے تمّا، یتم. تمّا یتم یہ ثلاثی مجرد کا ہے، مکمل ہونا. تمّا یتم کا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی آگے اسی آیت میں لفظ آ گیا. تمّا کا مطلب کیا ہے؟ مکمل ہونا. اور اتمّا یتم. تمّا یتم خود مکمل ہونا، اور اتمّا یتم مکمل کرنا کسی چیز کو. یعنی یہ خود مکمل ہونا ہے اور یہ کسی چیز کو مکمل کرنا ہے. تو یہاں پہ کیا یہ باب افعال اتمّا. تو جب یہ 14ویں صیغے میں آیا تو اس نے شکل بدلا لی، اتممنا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ تمّا میں بھی 2 میمیں تھی، یہ تے میم میم. اسی سے اردو کا لفظ بھی ہے تمام، تمام ہو جانا. اتممنا ہم نے مکمل کیا. وعدہ کتنے کا تھا؟ 30 کا. 30 پورے تھے؟ پورے نہیں تھے. کتنے ہو گئے باقی؟ وَأَتْمَمْنَا ہم نے مکمل کر دیا. ہا کس چیز کی ضمیر ہے؟ لیلتن کی. ہم نے مکمل کر دیا راتوں کو، ان راتوں کو ہم نے پورا کر دیا. کس چیز سے پورا کیا جی؟ بِأَشْرٍ. بعض عربی کا مطلب کیا ہے؟ 7. اور اشرن 10 کے ساتھ. یہ اشرن کیوں آیا جی؟ زیر کیوں آئی ہے اس کے نیچے؟ با کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے اشر کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. بِأَشْرٍ اور ہم نے ان راتوں کو پورا کر دیا. کس چیز کے ساتھ؟ 10 کے ساتھ. 10 کے ساتھ پورے، یعنی 10 راتیں مزید شامل کر کے تو راتوں کا 40 پورا کر دیا. یہیں سے ہمارے لوگوں نے 40واں اپنے پاس سے نکال دیا. اگر یہ اس 40 کے عدد میں کوئی حکمت ہوتی تو سب سے پہلے کسے پتہ چلتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی 40 کام کیے ہیں 40 والے؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ آپ کے کتنے رشتہ دار فوت ہوئے، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں. ہاں جی. آپ کی زوجہ فوت ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. اور کتنے آپ کے صحابہ جان انصار آپ کے سامنے شہید ہو گئے. تو کسی ایک صحابی کا کوئی 40واں ہوا ہے جی؟ شاید کسی کا ہوا ہو، غور کر لیں. ہیں؟ پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. چلو جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں کسی بندے کا کوئی 40واں ہوا ہے؟ نہیں.
اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو یہ جس کو ہم پھوڑی کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ لوگ بیٹھ کے تعزیت کرتے ہیں، اس کی کوئی حد مقرر کی ہے کہ نہیں؟ 3 دن 3 دن وہ تو ایکسیپشن ہوگی نا جی، وہ استثناء ہو گیا کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے خاوند کے لیے پھوڑی تو وہ بھی نہیں رکھے گی نا، وہ اس کی ذات کی عدت ہے۔ لوگ تو 4 مہینے 10 دن اس کے پاس آ کے تو تعزیت نہیں کر سکتے نا، وہ 3 دن ہی آئیں گے۔ وہ خود جو ہے وہ کیا کرے گی؟ تو اللہ کے نبی نے 3 دن حد مقرر کر دی ہے کہ سوگ 3 دن ہے، بس 3 دن کے بعد سوگ نہیں۔ ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کے بیٹے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو 4تھے دن انہوں نے اپنے بالوں میں تیل لگایا، ہاتھوں میں تھوڑی سی مہندی لگائی اور کہا کہ یہ مجھے اس کی حاجت نہیں تھی، لیکن صرف اس بات کا اعلان ہے کہ سوگ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے 3 دن بتایا، 4تھے دن سوگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 40واں اور یہ چیزیں جو ہے نا جی، یہ ان کا دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، پیٹ کے ساتھ ہے تعلق۔ تو یہ اسی سے یہ چیزیں نکال کے تو اپنی طرف سے دین بنانا، یہ ہم دین اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی، بلکہ قرآن حکیم میں یہ آیت آئی ہے کہ جو کوئی اللہ کے نازل کردہ دین کے بدلے کو اور چیز لے آئے گا، میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی اور لے آئے گا اللہ کے رسول کے رستے کے علاوہ، اس سے وہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ تو بعشرن 10 کے ساتھ، اتممناہا بعشرن، اور مکمل کر دیا ہم نے 30 راتوں کو 10 کے ساتھ، تو وہ کتنی ہو گئیں جی؟ فتم، پس تم، یہ آ گیا تم، یہ تھا اتم، اس نے مکمل کیا۔ تم کا مطلب کیا تھا؟ تم یتم، خود مکمل ہونا، ٹھیک ہے جی۔ فتم، پس مکمل ہو گئی، مکمل ہوگی کیا چیز مکمل ہوئی جی؟ میقاتو، میقاتو، تم مکمل ہو گئی، میقاتو پیش کیا بتا رہی ہے؟ فاعل ہے۔ کیا چیز مکمل ہوئی ہے؟ میقات۔ میقات کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، حد۔ میقات دیکھیں نا، ایک چیز تو دیکھیں، یہ وقت سے نکلا ہے، وقت سے، لیکن اس کے اندر ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ملاقات، ملنے، ملاقات کا وقت یا ملاقات کی جگہ، دونوں چیز۔ اگر تو کوئی جگہ طے ہے کہ یہ جگہ ہے جی، تو کہیں گے کہ یہ میقات ہے، یعنی جہاں آ کے ملنا ہے، اس جگہ پہ ملنا ہے، تو یہ ظرف مکان ہو گیا، جگہ۔ اور ظرف زمان کیا؟ زمانہ ٹائم سے ہے کہ اتنی دیر کے بعد ملنا ہے یا اتنے وقت پہ ملنا ہے، تو وہ وقت کا تعین، اس میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی، ملاقات کا وقت اور جگہ۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ جگہ کا ذکر نہیں ہو رہا، وقت کا ذکر ہو رہا ہے 40 راتوں کا، تو جگہ نہیں ہے بلکہ وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو پس وہ جو ملاقات تھی اس کا وقت مکمل ہو گیا، ربی، میقاتو ربی، میقاتو ربی، یہ کیا ہو گیا جی؟ مضاف مضاف الیہ، حرف مرکب اضافی، رب کی ملاقات کا وقت، اور ہی
ربہ، یہ کس کی ضمیر ہے جی؟ اس کے رب کی، اس کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے رب کی ملاقات کا جو وقت تھا، یعنی کہ جو دور تھا، وہ کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ 30 راتیں جو تھی وہ وقت مکمل نہیں تھا، اللہ نے 10 مزید کر کے اس کو مکمل کیا۔ ثم فتم میقات ربہ، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مکمل ہو گیا وہ وقت ملاقات کا جو اس کے رب کے ساتھ طے تھا۔ 40، مکمل کس چیز سے ہوا جی؟ 40 کا مطلب کیا ہے؟ 40۔ پھر اس کی تمییز آ رہی ہے لیلتن، 40 کیا؟ راتیں، یعنی یہ جو وقت مکمل ہوا یہ کتنا ہو گیا جی؟ 40 راتیں ہو گئی۔ یہ حضرت موسیٰ کس سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ اس کے بعد کہیں کوئی 40 راتوں کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ دوبارہ 40 راتوں کے لیے چلے گئے؟ بس نئے دور کا آغاز ہے تو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا 40 دن کے لیے، اور 40 دن کے لیے بلا کے واپس کیا کیا؟ 10 کمانڈمنٹس ان کو کہتے ہیں، تختیوں پہ لکھے ہوئے احکامات دے کے تو واپس بھیجا۔ ہاں جی، نہیں وہ تورات ساری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ حکم دے کے وہ تختیوں پہ لکھ کے تو دے دیا کہ چلو جاؤ، یہ جا کے یہ 10 احکامات سورہ بنی اسرائیل کے اندر آ جائیں گے وہ، کہ یہ 10 احکامات ہیں، یہ جا کے بنی اسرائیل کو دیجئے کہ اب زندگی ان اصولوں پر، ان تختیوں پہ لکھے اصولوں پہ زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد نہیں گئے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل کہاں جایا کرتے تھے؟ غار حرا میں۔ جب وہی آ گئی تو پھر آپ کبھی غار حرا میں جا کے بیٹھے نہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کر کے اوڑھ کر لیٹنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو خبردار کریں، وربک فکبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کر دیں، اللہ کو بڑا کر دیں۔ تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 40 راتیں۔ تو وہ ابھی تک ہمارے لوگوں کا یہ دل ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 40 دنوں کے لیے چڑھ گئے پہاڑ پہ، تو ہم بھی چڑھ جائیں، بس پھر دنیا جہان ختم۔ 40 لیلۃ وقال موسیٰ، اور قال فرمایا، کس نے فرمایا جی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ کس سے فرمایا؟ لأخیہ، ہی، کہ لام زیر لی، کس کو کہا؟ اخی، اخن تھا نا، اخن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو۔ ہی اس کا بھائی، یعنی کہ اپنا بھائی، اپنے بھائی سے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ وہ بھائی کون ہے؟ لأخیہ ہارون، ہارون۔ اب یہاں پہ زبر ہے لیکن در حقیقت ہارون کیا ہے؟ یہاں پہ مجرور ہے۔ کیوں؟ یہ جو لام زیر لی لام تعلیل، یہ حرف جر ہے، اس نے اخی کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، اور ہارون اخن کا بدل ہے تو یہ بھی مجرور ہے، لیکن کیونکہ ہارون یہ غیر معرب منصرف ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ زیر نہیں آتی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کو فرمایا، ہارون سے یہ بات فرمائی، کیا فرمائی جی؟ اخلفنی،
یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ جب اس کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہارون نخلفنی، ٹھیک ہے جی۔ خلفا یخلف، باب نصرہ، خلف یخلف کسی کی نیابت کرنی، کہتے ہیں جی فلاں بڑا ناخلف بیٹا ثابت ہوا ہے۔ ناخلف کا کیا مطلب؟ کہ جانشینی کا حق ادا نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے تو یخلف سے ہم نے کیا بنانا ہے جی؟ امر، یخلف سے امر بنانا ہے، تو کیا ہوگا؟ علامت مضارع یہ بھی گئی اور آخری حرف کی حرکت بھی گئی، تو اس کے پیچھے ہمیں لگانا پڑ گیا حمزۃ الوصل، اخلف اخلف کا کیا مطلب ہے؟ جانشینی کریں، یعنی میرے بعد میری جانشینی کریں، نی اخلف جانشینی کریں، نی کا کیا مطلب ہے جی؟ میری۔ اخلفنی، جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ اب بنی اسرائیل کے لوگ کس کے حوالے ہیں؟ آپ کے حوالے ہیں۔ اخلفنی، آپ میری نیابت کریں، میرے نائب بن جائیں، ٹھیک ہے جی، آپ میرے نائب ہیں یہاں پہ، اب میری طرف سے سارا کچھ آپ کریں گے۔ اسی سے لفظ خلیفہ نکلا ہے نا۔ خلیفہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہندوستان کے اندر ایک تھا وائس رائے، اصل خلیفہ کا معنی وائس رائے۔ وائس رائے کیا کرتا تھا؟ وہ یہاں پہ حکمران تھا ہندوستان کا، لیکن اپنی طرف سے کوئی حکم جاری کرنا اس کا اختیار وہ کس کے اختیار سے کرتا تھا؟ ملکہ وکٹوریہ، ہندوستان کی ملکہ تھی، اس کا آرڈر آتا تھا تو وہ آگے نافذ کرتا تھا۔ بڑا آرڈر، جہاں ایک دم کوئی حکم لینا پڑ گیا تو وہ اس کے مطابق، ایسے ہی انسان ہے، وہ اللہ کے حکم کے تحت چلے گا، جہاں کہیں پھنس گیا، کوئی ایسی بات آ گئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نظر نہیں آ رہا، تو اس مجموعی اسلام کو دیکھ کر تو وہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو جانشینی کریں میری فی قومی، فی میں قومی، میری قوم، چھوٹی یہ کا کیا مطلب ہے جی؟ میری، فی قومی، آپ میری قوم میں میرے جانشین ہیں، وَأَصْلِحْ، اور اصلح، اصلحہ، اس نے اس کی اصلاح کی، یصلح، یصلح وہ اصلاح کرتا ہے، تصلح تم اصلاح کرتے ہو۔ اب اس کا بنانا ہے امر، تو علامت مضارع چلی گئی اور آخری حرف کی حرکت بھی چلی گئی، یہ باب افعال ہے، لہذا الف لگائیں گے زبر والا، اصلح، اور اصلاح کیجئے۔ اصلاح کیجئے کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے جی جہاں پہ خرابی آ جائے، خرابی اس کو درست کر دینا۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے کہ جی بچے کی اصلاح کرا دیں۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے بچہ غلط ہے وہاں سے درست کرا دیں، ٹھیک ہے جی۔ وَأَصْلِحْ، اور اے ہارون نے اپنے بھائی سے کہا کہ اگر کہیں گڑبڑ ہو تو اس کو درست کر دیجیے گا، میری نیابت کریں، اور یعنی آج کے بعد بنی اسرائیل کے رہنما آپ ہیں، اور جہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو اس کو درست کر دیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور لا، نہ،
نہیں تو جو ہے وہ تو ہو گیا نا کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں یا کریں گے. نہ کا مطلب ہے یہ کام نہ کرو, نہیں آ گیا. جیسے یہ اخلفنی امر ہے, اصلح امر ہے, اسی طرح یہ لا نہیں کا ہے کسی چیز سے. نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں کا مطلب کیا ہے جی؟ نہ جی نہ. نہیں کا مطلب ہے روکنا, کسی چیز کو روک دینا, نہ کرو. امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا, نہیں عن المنکر منکر سے روک دینا. ٹھیک ہے جی. ولا اور نہ تتبع باب افتعال اتبع اتبع یتبع اتباع کرنا کیا کہتے ہیں جی؟ فالو کرنا, پیروی کرنا, بات ماننا. ٹھیک ہے, پیچھے چلنا. اب یتبع یا تتبع تم پیچھے چلتے ہو, تم بات مانتے ہو. اب اس کا اگر تو بنانا ہوتا امر, دیکھیں غور کریں, اگر اس کا امر بنانا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ علامت مضارع اس کی اڑا دیتے. لیکن اس کا بنانا ہے نہیں بنانا ہے تو اس کا علامت مضارع نہیں اڑے گا, صرف آخری حرکت جائے گی. تتبعوا کے بجائے کیا بن گیا؟ تتبع. اور بات تم بات مانو, لا تتبع تم بات نہ مانو, نہ پیروی کرو, اور نہ پیروی کرنا کن کی؟ لا تتبع نہ پیروی کرنا, نہ پیچھے چلنا. کس کے پیچھے جی؟ سبیلا. سبیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ. جی لا تتبع سبیلا, اور نہ پیروی کرو کس کے رستے کی؟ سبیل المفسدین. الف لام مفسد اور اینا. اینا کا مطلب کیا ہے؟ جمع, یعنی زیادہ, یہ بندے زیادہ ہو گئے. الف لام خاص کا آ گیا. مفسد. مفسد کیسے بنا جی؟ افسدہ باب افعال, افسدہ یفسد, فساد پھیلانا, فساد کرنا. فساد کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جو نارمل روٹین میں جو ایک امن قائم ہے اس کو توڑ دینا. کرفیو لگ گیا جی, گھر سے نہیں نکل سکتے, گولیاں چل رہی ہیں, یہ وہ. یا بندے کو پتہ ہے کہ میں کوئی چیز خرید نہیں سکتا. یعنی کل ہم گئے اور جا کے حیات سر روڈ, حیات سر روڈ گجر خان میں اس کو کہتے ہیں فوڈ سٹریٹ, یعنی حیات سر روڈ گجر خان کی فوڈ سٹریٹ ہے. میں نے کہا جی لسی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا خالص دودھ ہی نہیں ہے تو لسی کہاں سے ملے گی, یہ سارا جعلی دودھ ہے. حیات سر روڈ پہ جتنا دودھ بک رہا ہے وہ جعلی نہیں جی. وہ جو تیل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملا کے دودھ بنا لیتے ہیں نا, ایک یعنی کہ ایک مگے سے بنا لیتے ہیں ایک بالٹی دودھ, وہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو حیات سر روڈ پہ خالص دودھ نہیں مل رہا. پھر انہوں نے ایک بندہ آیا, اس سے کہا, اس نے کہا جی فلاں بندے کے پاس خالص دودھ آتا ہے, وہاں سے لسی لے. تو یہ قوم جو ہے حکمرانوں کو تو گالیاں دینا بیکار ہے نا. ہمیں اگر کرپشن کرنے کا 2 آنے کا موقع مل جائے, 10 روپے کی کرپشن, تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں, ہم ضرور کرپشن کرتے ہیں. تو سارے ہی ہم کرپٹ ہیں, تو پھر جو ہمارے حکمران آئیں گے وہ ہم سے بڑے کرپٹ ہوں گے. تو مفسد افسدہ یفسدو. اب یفسدو سے علامت مضارع ہٹائی, میم پیش لگا کے اس کو مفسدن فساد پھیلانے والا, مفسدینہ فساد پھیلانے والے, والوں کا. یہ کہاں سے آیا؟ سبیل المفسدین. یہ مرکب اضافی ہے. لا تتبع سبیل المفسدین, فساد پھیلانے والوں کے رستے کی پیروی نہیں کرنی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو حالات ہیں یہ اصل میں فسادی ہیں، یعنی وہ اتنا عرصہ فرعون کے نیچے رہے اور حضرت موسیٰ آ گئے، اب ان کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے، ہاں جی، تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے، وہ اپنی بغیرتی جو تھی ان کی یہ فساد والی، یہ ان فسادیوں نے نہیں چھوڑی۔ مثلا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت آم عطا کیے، بہترین آموں کی نسلیں کہاں پہ ہیں؟ پاکستان میں۔ تو یہ یہاں سے تجارت کر کے آم باہر دنیا میں بھیج کر نام بھی کما سکتے ہیں اور پیسہ بھی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اوپر جو رکھتے ہیں وہ صحیح اور نیچے خراب۔ تو یہ یہاں سے حاجی گئے پاکستان سے، تو وہ حاجی کرنے کے بجائے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں۔ یہاں سے انگلینڈ میں جاتے ہیں ہمارے پیر مدرسوں کے مولوی، یہ جا کے وہاں پہ کام کیا کرتے ہیں؟ چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ وہاں لوگوں نے زکوٰۃ کے پیسے دینے ہوتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں پتہ دین کا کہ زکوٰۃ میں بنیادی چیز تملیک ہے۔ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مدرسے میں زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ لگتی ہے کسی بندے کو مالک بنانا پڑتا ہے کہ یہ میرے مال تمہارا ہو گیا، یہ زکوٰۃ۔ اور یہ جاتے ہیں وہاں پہ مانگ تانگ کے جناب پیسے اکٹھے کرتے ہیں، لاکھوں اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اس وقت جو جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاح کے بہبود کے ادارے، این جی اوز ٹائپ جو بنتی ہیں، ایک بہت بڑا کنواں ہے۔ ہمارے ہاں ہیروئن بیچنے والے بھی اور حرام خور جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہوئے، ان کو پناہ کہاں پہ ملتی ہے؟ یا سیاسی پارٹی جوائن کر لو یا ایک ادارہ کھول لو، بس یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں جی، بیواؤں کو استریاں دے رہے ہیں، وہ اپنے اربوں کھربوں روپے اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ بلیک منی انٹو وائٹ، اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، میری پیروی اخلفنی، میری نیابت کرنی ہے، ان لوگوں کی نیابت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَوَاعَدْنَا موسیٰ ثلاثین لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اگر یہاں رک کے تو نہیں پڑھ سکتے ویسے، اگر ایسا لکھا ہوا نظر آئے تو یہ کیونکہ درمیانی حرف پہ پیش ہے، تو جب درمیانی حرف پہ پیش ہو اور پہلے الف پہ کچھ بھی نہ ہو تو پیش ہی پڑھتے ہیں، اخلف نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں ملا کے پڑھتے ہیں ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔